میری وفا کا تقاضا کہ جان اثار کروں، اے وطن تیری مٹی سے ایسا پیار کروں۔ اسلام آباد پولیس اپنے شہداء اور غازیوں کو عزت و تکریم سے نوازنے کا تسلسل جاری رکھے ہوئے ہے۔ اسی نسبت سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد پولیس کے ہیڈ کانسٹیبل خرم شہزاد صاحب۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش ہے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہے سر؟ جی ٹھیک ٹھاک۔ خرم شہزاد صاحب، آپ نے اسلام آباد پولیس کو کب جوائن کیا؟ یہ تقریباً 14/9/2004 کو ہم بھرتی ہوئے تھے۔ اچھا، تو آج 20.5 سال نوکری ہو گئی۔ خرم شہزاد صاحب، آپ کے پاس اسلام آباد پولیس کا ایک بہت بڑا اعزاز ہے، جی غازی ہونے کا اعزاز۔ جی آپ تھوڑا سا بتائیے گا کہ آپ کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا تھا جس کے نتیجے میں آپ کو اس اعزاز سے نوازا گیا؟ یہ تقریباً سن 2015 کا واقعہ ہے۔ میں اس وقت PS کھنہ میں تعینات تھا۔ تو روٹین کی ہماری ایگل ڈیوٹی تھی، 2 جوان تھے ہم۔ تو ایکسپریس وے پہ ہم نے تقریباً رات کے 11 بجے کا ٹائم تھا، ایک مشکوک گاڑی روکی جس میں 3 ینگ مین سوار تھے۔ تو جو ہی وہ نیچے اترے تو ان تینوں کے پاس پسٹل تھے، انہوں نے فائرنگ شروع کر دی۔ وہ رات کا ٹائم تھا، کوئی لوکیشن اس طرح بن گئی۔ تو مجھے 5 فائل لگے۔ 5 اکٹھے؟ جی جی۔ اور یہ جو میرا دائیں ٹانگ ہے یہ فریکچر ہوگی۔ تو میرے جو ساتھ دوسرا ساتھی تھا جس کے پاس رائفل تھی، اس نے بھی فائرنگ کی، لیکن وہ رات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تینوں گاڑی چھوڑ کے، جو اس میں سامان تھا وہ چھوڑ کے، ساتھ گرین ایریا تھا اس میں بھاگ گئے۔ میں گر گیا کیونکہ مجھے تو فائل لگ گئے، ٹانگ فریکچر ہوگی۔ تو اسی دوران ہمارے ایک DSP صاحب ہیں، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ وہ اپنی سرکاری ڈیوٹی پہ تھے، کرال سے آ رہے تھے۔ اچھا، یہاں میں پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کے ساتھی نے کیا اپنے محکمے کو انفارم کیا اور کیسے انفارم کیا؟ ساتھی نے تو پھر کال کی نا وائرلیس سیٹ پہ۔ پرائیویٹ لوگ بھی کچھ رک گئے تھے کیونکہ مین روڈ تھا۔ تو پیچھے سے یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرشتہ بنا کے بھیجا۔ ہمارے DSP صاحب ابھی اس دنیا میں نہیں ہیں، وہ اپنے پورے عملے کے ساتھ سرکاری ڈیوٹی پہ تھے۔ وہ آگے انہوں نے مجھے سرکاری گاڑی میں ڈالا اور سیدھا وہ پیمز لے گئے۔ تو وہاں پہ پھر میرے سینئر افسر ہی پہنچ گئے، IG صاحب بھی پہنچ گئے، جو اس وقت کے وزیر داخلہ چودھری نثار صاحب تھے، انہوں نے بھی اپنا سٹاف بھیجا۔ تو میری ٹریٹمنٹ شروع ہو گئی۔ خرم صاحب، آپ نے بتایا کہ آپ کو 5 فائر اکٹھے لگے۔ جی جی۔ آپ گر گئے زمین پہ؟ گر گئی ہے میری دائیں۔ اس وقت کیا آپ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھے یا اگر آپ ہوش میں تھے تو اس وقت کیا کیا خیالات تھے جو آپ کے ذہن میں ابھر رہے تھے؟ بے ہوش میں نہیں ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہوتی ہے بندے کی، کیا وہ ہوتی ہے کیپیسٹی۔ تو سارا وہ سسٹم میں نے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہے، بے ہوش میں نہیں ہوا تھا۔ یقیناً زندگی اور موت کی کشمکش تو وہی تھی کیونکہ 5 فائل لگے، ٹانگ فریکچر ہوگی، بلیڈنگ ہو رہی تھی۔ لیکن DSP صاحب جو ٹائم پہ آ گئے تو بس وہ اللہ تعالیٰ نے ایک وسیلہ بنایا اور میں جلدی جو ہے وہ پیمز شفٹ ہو گیا۔ پیمز میں آپ پہنچے؟ جی جی۔ وہاں آپ کی اعلیٰ افسران پہنچے، آپ کے ڈپارٹمنٹ کے باقی لوگ پہنچے؟ جی جی۔ فوری طور پہ علاج معالجہ جو تھا اس کے اخراجات کیا آپ کے محکمے نے اٹھائے یا آپ کو خود ذاتی طور پہ اٹھانے پڑے؟ نہیں، محکمے نے بھی اس وقت کافی ہیلپ کی تھی۔ SSP صاحب تھے آپریشن، انہوں نے بھی نقدی بھی دی، انعام بھی دیا۔ اور کیونکہ میں تقریباً 1.5 سال میڈیکل پہ رہا ہوں، ادھر 2 مہینے ہاسپٹل میں رہا، پھر گھر چلا گیا۔ اچھا خرم صاحب، وہ سارے بل وغیرہ جو بھی تھے میرے محکمے نے مجھے کلیئر کر دیا، ٹھیک ہے، دے دیے۔ خرم صاحب، آپ ہاسپٹل پہنچے، آپ کا علاج معالجہ فوری طور پہ شروع ہو گیا۔ جی جی۔ فیملی کو کس نے انفارم کیا؟
کون پہنچا پہلے, ان کی کیا کیفیات تھیں؟ فیملی کو تو میرا ادھر ایک رشتہ دار بھی تھا اس وقت ساتھ, اس کو بھی کیونکہ میرے دوست سارے ان کو پتہ تھا کہ اس کا فلاں بندہ رشتہ دار ہے, انہوں نے اس کو انفارم کیا. تو انہوں نے پھر پیچھے فیملی کو گاؤں میں تھے, اچھا, تو وہ بھی صبح فرسٹ ٹائم پہنچ گئے تھے. ساری فیملی آ گئی, کلیگ میرے آ گئے, اس طرح. جب آپ علالت کی اس صورت میں بستر پہ تھے, جی آپ کی فیملی نہیں پہنچی تھی, اس وقت کیا محسوس کر رہے تھے آپ؟ کیونکہ ڈپارٹمنٹ میں جتنے بھی لوگ آپ کے ساتھ ہوں, جب تک آپ کا خاندان آپ کے پاس نہیں ہوتا نا, تو آپ بڑا خود کو اکیلا محسوس کرتے ہیں. نہیں, وہ بھی آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن فرسٹ پرائرٹی تو محکمہ تھا نا, محکمہ میرے ساتھ آ گیا, تو پھر بعد میں فیملی بھی آ گئی. تو کوئی وہ ایشو نہیں, اللہ تعالیٰ ہمت دیتا ہے, بندہ حالات کا مقابلہ کرتا ہے. آپ نے کمی محسوس نہیں کی اپنے آفیسرز کے ہوتے ہوئے؟ کیونکہ سینئر افسر بھی آ گئے تھے, آئی جی صاحب بھی آ گئے تھے, اور بھی دوست بھی میرے آ گئے تھے, تو وہ اتنا محسوس نہیں ہوا. پھر صبح فیملی بھی آ گئی تھی. خرم صاحب, آپ نے بتایا آپ کو 5 فائر لگے. جی. ریکوری کس طرح سے ہوئی؟ ریکوری تقریباً میں 1.5 سال آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں پھر میڈیکل پہ رہا ہوں. تو فائر مختلف جگہ پہ لگے تھے, 2 سینے میں لگے, 2 دائیں ٹانگ پہ لگے, جن کی وجہ سے ٹانگ فریکچر ہو گئی. ایک بائیں ٹانگ پہ لگا. تو انہوں نے پھر ادھر پن میں علاج کیا تھا, انہوں نے راڈ ڈالا ہے, یہ جو ٹانگ ہے اس میں راڈ ہے. تو 1.5 سال پھر میں گھر رہا, ٹریٹمنٹ ہوتی رہی, دوائیاں لیتا رہا, تو انشاءاللہ بھی مسئلہ نہیں ہے, ڈیوٹی کر رہا ہوں اپنی. ٹھیک ہے. خرم صاحب, آپ 2004 میں بھرتی ہوئے. جی. بڑے کم لوگ تھے جن کو غازی کا اعزاز ملتا تھا. جی. جب آپ کو پتہ چلا کہ آپ کو اس اعزاز سے نوازا جا رہا ہے, تو کیا جذبات تھے؟ اچھے جذبات تھے, کیونکہ یہ ادارے کی ویلفیئر ہے. ادارہ اگر کوئی اس طرح اپنے غازی یا شہداء ان کو اس طرح کے یعنی وہ ایوارڈ سے نوازتا ہے تو خوشی محسوس ہوتی ہے, اور جوانوں میں جو جذبہ ہے وہ زیادہ آتا ہے کہ یار میں بھی کچھ کروں. تو یہ ہمارے موجودہ آئی جی صاحب اور ایک سابقہ آئی جی صاحب, ان کی کوشش ہے, انہوں نے یہ غازی ہمیں ڈکلیئر کیا ہے, اور ساتھ یہ انہوں نے ایک چوائس دی تھی کہ آپ جس جگہ پہ پوسٹنگ کرنا چاہیں آپ کو یعنی وہ چوائس محکمہ دے. تو ہم ان کے شکر گزار ہیں آئی جی صاحب کے بھی, کہ جنہوں نے یہ ہمیں پرائرٹی دی, ہمیں غازی ڈکلیئر کیا, اور تاکہ بقایا جو جوان ہیں, جو ینگ مین ابھی نئے آئے ہیں, ان میں بھی جذبہ ہو عوام کے لیے کچھ کرنے کا. تو یہ اچھی چیز ہے, اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. خاندان میں, دوستوں میں جو آپ کو اپریسیشن ملی, اس حوالے سے کچھ بتائیے گا. اور دوسرا نمبر پہ یہ کہ آپ کے خاندان نے بھی کیا اس چیز پہ فخر محسوس کیا کہ ہمارا ایک جوان جو ہے وہ غازی ہے اسلام آباد پولیس کا؟ ظاہر ہے جی, ہر خاندان میں عزت تو ملتی ہے جو اضافی آپ کچھ کرتے ہیں. تو دوستوں نے بھی اچھا رسپانس دیا ہے, اپنے خاندان والوں نے بھی اس کی وہ خوشی محسوس کی ہے کہ یہ اچھی چیز ہے, آپ کو آپ کے ادارے نے ایک ایوارڈ سے نوازا ہے, تو یہ اچھی چیزیں ہیں, اس طرح ہونی چاہیے. خرم شہزاد صاحب, کتنے بچے ہیں آپ کے؟ میری 2 بیٹیاں ہیں. اچھا, کبھی انہوں نے آ کے آپ سے یہ کہا کہ بابا آپ کو غازی جو ہے کا میڈل ملا ہے اور ہمیں آج اسکول میں دوستوں میں کہیں اپریسیشن ملی ہے, یا خود سے انہوں نے اپنے جذبات کا کچھ اظہار کیا ہو؟ اگر ہاں, بچے ہیں, انہوں نے یہ بتاتے ہیں کہ جب ہم اسکول جاتی ہیں تو وہ ہماری دوستیں بات کرتی ہیں تو ہمیں اچھا محسوس ہوتا ہے. تو اچھی چیز ہے, وہ بچے خوش ہیں. یقیناً بچیوں کے لیے بڑے فخر کی بات ہے, بڑے فخر کی بات ہے کہ باہر ان کے سامنے جو دوسری بچیاں ہیں یا جو اس کی فرینڈ ہیں وہ باتیں کرتی ہیں کہ آپ کے ابو کو اس طرح مثلا غازی کا ایوارڈ ملا ہے اور ان کے ادارے نے ان کے لیے ویلفیئر کی ہے. خرم شہزاد صاحب, آپ یقیناً
جوش و جذبے سے کام لیتے ہوئے آپ نے عوام، ملک و قوم کی خدمت کے لیے اتنی بڑی قربانی دی، آپ غازی میڈل سے نوازے گئے. آپ کوئی میسیج دینا چاہیں گی جو اسلام آباد پولیس میں موجود جوان ہیں ان کے لیے، یا جو پولیس میں آنا چاہتے ہیں، یا پبلک جو اسلام آباد پولیس کے ساتھ ہمیشہ کوآپریشن میں جو ہے پیش رہتی ہے، ان کے لیے کوئی پیغام اگر آپ دینا چاہیں تو؟ پبلک کے لیے تو میرا پیغام یہ ہے کہ وہ اپنے محکمہ پولیس پر بھروسہ کریں اور یہ انشاءاللہ ان کی جان و مال کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہیں کریں گے، ان کی حفاظت کریں گے. اور جو ہمارے نئے جوان آ رہے ہیں ہمارے محکمے میں، ان کو چاہیے کہ اپنا اخلاق اور اپنی کارکردگی سے عوام کا دل جیتیں اور ان کے جو وہ فرینڈلی ایک ماحول ہے اس میں اپنے آپ کو کنورٹ کریں. تو انشاءاللہ خدمت اسلام آباد پولیس جو ہے وہ عوام کی خدمت کرتی رہے گی اور کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے. جی، یہ تھے خرم شہزاد صاحب جنہوں نے اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعہ ہمارے گوش گزار کیا. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں کسی اور شخصیت کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. شکریہ.